آیت نمبر 2 انما سوائے اس کے نہیں. آپ انما کا منع کر لیں سوائے اس کے نہیں, یا منع کر لیں صرف اور صرف, یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں, کوئی اور بات نہیں, بات صرف وہ ہے جو بھی بتائی جائے گی. المؤمنون ایمان والے, اور یہاں مراد ہے کامل ایمان والے. کون؟ کامل ایمان والے. الذین وہ, اذا جب, ذکرا ذکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کا, وجلت ڈر جاتے ہیں, دہل جاتے ہیں, قلوبہم ان کے دل, قلوب جمع ہے قلب ان کی, ان کے دل. وَإِذَا اور جب, تلیت پڑھی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہیں, علیہم ان پہ, ان کے سامنے, آیاتو اس کی آیتیں, کس کی آیتیں؟ اللہ کی آیتیں. زادت وہ بڑھا دیتی ہیں, ہم ان کو, ایمانن ایمان میں, وعلی ربہم اور اپنے رب پہ ہی, علی پر, ربہم اپنے رب پہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ علی ربہم یتوکلون سے پہلے آ گیا ہے, ورنہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا, یتوکلون علی ربہم. لیکن علی ربہم کو جب یتوکلون سے پہلے لایا گیا تو اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ ہی کا معنی, حصر کا معنی, اور اپنے رب پہ ہی وہ توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اور بعد والی 2 اور آیات میں, ٹوٹل 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوصاف بتائے ہیں ان مومنوں کے جو کامل ایمان والے ہیں, جو حقیقی مومن ہیں, جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. ان کے اوصاف کیا ہیں, ان کی خوبیاں کیا ہیں, وہ اللہ نے بتائی ہیں. اللہ نے بتایا مومن صرف اور صرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو, جو ہی اللہ کے نام لیا جائے کہ اللہ یہ کہتا ہے, ڈر جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور پرواہ نہ ہو, اللہ کا فرمان سنایا جائے اور کوئی اہمیت ہی نہ ہو. نہیں, وہ اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر, اللہ کا حکم سن کر, اللہ کا فرمان سن کر, اللہ کا قرآن سن کر. یہ ہوگی پہلی خوبی, پہلا وصف کن کا؟ کامل ایمان والوں کا. دوسرا کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. یعنی کہ کامل ایمان والے اللہ کے فرمان کو اہمیت دیتے ہیں, اس پہ غور کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اور یہ سن کر ان کا ایمان اللہ پہ بڑھ جاتا ہے, یقین اللہ پہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کے اوپر ایمان بڑھ جاتا ہے دو وجہ سے. ایک یہ کہ اللہ کے بارے میں معلومات ملی تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دل میں یقین تھا, جو تصدیق تھی, وہ بڑھ گئی. اور دوسرے نمبر پہ جب آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو عمل کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے. تو پتہ چلا کہ درست عقیدہ کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم بھی ہو جاتا ہے. ہمارے حنفی بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے, ایک لیول پہ رہتا ہے. وہ عقیدہ غلط ہے, قرآن کی آیات کے خلاف ہے, احادیث کے خلاف ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ تذکرہ کیا کہ ایمان بڑھتا ہے. جب آپ نیک اعمال بجا لاتے ہیں, جب آپ اللہ کی آیات پہ, نشانیوں پہ غور کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے, تو ایمان بڑھ گیا. تیسرے نمبر پہ یعنی کہ کامل ایمان والوں کا تیسرا وصف, تیسری خوبی, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ صرف اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, اپنے رب پہ ہی توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں. یعنی کہ جنگ ہو, جیسا کہ جنگ بدر تھی, یا کوئی اور معاملہ ہو, اس کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, لیکن ان کا اصل بھروسہ اپنی کوششوں پہ نہیں ہوتا, اسباب پہ نہیں ہوتا, ذرائع پہ نہیں ہوتا, وسائل پہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ ڈاکٹر کو وسیلہ سمجھا ہے, سبب سمجھا ہے, ذریعہ سمجھا ہے شفا ملنے میں, ڈاکٹر کے پاس گئے. دوسرے نمبر پہ اس کی میڈیسن استعمال کی, سب کچھ کیا, لیکن ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو اس ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملے گی, اللہ چاہے گا تو اس میڈیسن کے ذریعے شفا ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. اللہ نہیں چاہے گا
تو ڈاکٹر بھی ناکام ہو جائے گا، اس کو میرے مرض کی سمجھ نہیں آئے گی، میڈیسن بھی ناکام ہو جائے گی، لوگوں کو شفا دیتی بھی ہے تو مجھے نہیں دے گی،